عزیزان گرامی، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن راہ بتاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن میں سیدھا بن ہو، جو سیدھے ہو، جن میں ٹیڑھا پن نہ ہو، کچھ فہم نہ ہو، عقل سے عاری نہ ہو، جن کے دلوں پر مور نہ لگی ہوئی ہو، جن کے کانوں پر پردے نہ ہو، اور اقوام قائم قیم مستقیم اور قوم سب کا مادہ ایک۔ اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کے پیچھے چل۔ تو قرآن کریم کتاب ہدایت، ہدی للعالمین، ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ قرآن ذکر اور موعظہ ہے، ذکر للعالمین، تذکرہ، انہا ہی تذکرہ۔ اب حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتے، اور اسی کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں پستی میں گرا دیتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب سوال ہوا کہ اس امت کو عروج کیسے ملے گا، تو وہ فرمانے لگے اس امت کے پہلے حصے جس چیز سے عروج ملا، آخری حصے کو بھی اسی سے عروج ملے گا، اور اس امت کا پہلا حصہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، انہیں اللہ نے جو عروج دیا، عزت دی، مقام دیا، وہ قرآن کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور فرمان ہے، کنا اذل قوم، ہم تو نیچے درجے کے لوگ تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ جب بھی ہم کسی دوسری چیز سے عزت تلاش کریں کہ عزت نہیں ملی، اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق ساری کامیابیوں کی کنجی ہے، اور قرآن کریم سے دوری ساری ناکامیوں کا سبب۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ انگریز نے انہیں گرفتار کیا اور مالٹا کی جیل میں اسیری کے ایام گزارے، واپس آئے تو فرمانے لگے
کہ مجھے اپنی پوری زندگی کا جو خلاصہ نظر آیا وہ تمہیں بتاتا. آدمی جب قید میں ہوتا ہے اور قید تنہائی میں ہوتا ہے تو دوسرے کوئی مشاغل تو ہوتے نہیں، سوچنے کا موقع خوب مل جاتا ہے. تو فرمایا میں نے بہت سوچ و بچار کی، غور اور فکر کی، تدبر اور تفکر کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو امت پستی کی طرف جا رہی ہے اس کی بنیادی دو وجہ، دو ریزن ہیں. ایک آپس کے اختلافات اور دوسرا قرآن سے دوری. اچھا، آپس کے اختلافات بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سب کے سب. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، ٹولیوں میں اور گروہوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو. تو قرآن سے دوری کی وجہ سے آپس کے اختلافات جنم لیتے ہیں. اور قرآن سے دوری کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے دوری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو نہیں. یہ قرآن سے دوری ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے یا رمضان میں پڑھتا ہے یا اس کے گھر میں قرآن ہے یا وہ روزانہ قرآن کو چومتا ہے یا وہ روزانہ قرآن کو آنکھوں سے لگاتا ہے یا وہ قرآن کو سینے سے چمٹ کر رکھتا ہے یا وہ قرآن کو سر پر رکھتا ہے یا وہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے یا وہ دکان اور مکان کی اوپننگ میں قرآن خوانی کرتا ہے، بس جی یہ قرآن سے تعلق ہے. نہیں، قرآن برکت کی کتاب بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصد قرآن فہمی، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. تو قرآن سے دوری یہ ہے اور جس میں ہم سب مبتلا ہیں. آپ کہیں سے بھی قرآن کھولے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ کچھ اور ہوگا، جو ہم کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگا. ہر آدمی قرآن اور حدیث کے پیرائے میں اپنی شکل و صورت دیکھے، اپنا لباس دیکھے، اپنے شب و روز دیکھے، اپنا کاروبار دیکھے، اپنا رہن سہن دیکھے، اپنی شادی بیاہ دیکھے، اپنے معاملات دیکھے. وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے. تو جب تک قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، جب تک قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم گمراہی میں جائیں گے، پستی میں مبتلا ہو جائیں گے. اور قرآن کریم کو سمجھنا کیسے؟ آیا خود سے سمجھا جا سکتا ہے؟ بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ عام آدمی کے لیے بھی سمجھ میں آنے والے ہیں اور انتہائی تعلیم یافتہ آدمی کو بھی وہ اٹریکٹ اور اس کے لیے اپیلنگ ہے. لیکن قرآن کے اندر بعض مضامین وہ متشابہات ہے، اس کو حدیث کے بغیر یا علماء کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف عربی سیکھ لو،
خود ہی قرآن کو سمجھ جاؤ، خود ہی قرآن کی تشریح کرو۔ اگر صرف عربی دان ہونا قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ تو سارے کے سارے عرب تھے، عربی تو ان کو آتی تھی، عربی دان تھے، پھر انہوں نے کیوں آقا سے قرآن کی تفسیر کو سمجھا؟ اور بعض صحابہ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر القرآن کا لقب انہیں ملا، قرآن کے سب سے بڑے مفسر، تفسیر کرنے والے، ترجمان القرآن، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف عربی دان ہونا قرآن کے پورے مضامین کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، استاد کی ضرورت۔ اسی لیے تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو علم والوں سے، ذکر والوں سے پوچھ لو۔ اسی لیے تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ضلوا واضلوا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے علم حاصل کرنا ہو، اور تعلیم فقط لکھنے پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ تعلیم ماخذ تعلیم کو دیکھا جائے، جہاں سے آپ علم لے رہے ہو وہ صحیح ہو، قرآن اور حدیث۔ وہ انسائکلوپیڈیا یا ویسٹرن سورسز اور مغربی ذرائع نہ ہو، ماخذ تعلیم ٹھیک، پھر طریقہ تعلیم ٹھیک ہو، اور پھر معلم جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ صحیح عقیدے والا ہو۔ جہاں سے آپ علم لے رہے ہیں اگر وہ ریسورسز ٹھیک نہیں، اوتھینٹک نہیں، مستند نہیں، تحقیقی نہیں، یا جو آپ کو پڑھانے والا ہے اس کے عقائد ٹھیک نہیں، اس کا نظریہ ٹھیک نہیں، اس کی سوچ ٹھیک نہیں، یا جو طریقہ تعلیم ہے وہ ٹھیک نہیں، تو علم نہیں آئے گا، گمراہی آئے گی۔ بہت سے لوگوں کے پاس معلومات بہت ہے لیکن وہ گمراہ ہو چکے، وہ قرآن کی آیات کی من مانی تشریح کرتے ہیں، وہ جو حدیث ذہن میں آئے مزاج کو بھائے اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو مزاج کو نہ بھائے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن فہمی، اور وہ بھی علماء سے قرآن کو سمجھنا، یہ ضروری چیز ہے۔ اور اس کا اعتراف صرف مسلمان نہیں، وہ کافر بھی کرتے ہیں کہ یہ مستند کتاب ہے۔ ایک عورت مسلمان ہوئی اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام ماریہ رکھا گیا، ڈاکٹر ماریہ ادریسی۔ اس نے نفسیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی، انسانی نفسیات، سائیکولوجی۔ تو اس سے پوچھا گیا تم مسلمان کیوں ہوئی؟ اس نے کہا میں نے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے، جیسے پردے کا حکم ہے۔ اب انسانی نفسیات یہ کہتی ہیں کہ عورت مرد کے مقابلے میں نازک ہے، صنف نازک،
عورت مرد کے مقابلے میں خوبصورت ہے، عورت مرد کے مقابلے میں پرکشش ہے. تو جو چیز جتنی خوبصورت ہوتی ہے اس کی پیکنگ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز عام ہوتی ہے اس کو پیک کرنے کی اور کور چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر گھر میں لوہے کی کوئی چیز پڑی ہے، وہ کوئی تجوری میں نہیں رکھتا، بلکہ کمرے میں بھی نہیں رکھتا، صحن میں رکھ دیتا ہے. لکڑی کی کوئی چیز ہے، اس کی کوئی اتنی حفاظت اور نگرانی نہیں کرتا. لیکن سونا قیمتی چیز ہے، اس لیے سونے کو صحن میں نہیں، کمرے میں بھی نہیں، تجوری میں اور سیف میں اور لاکر میں رکھتے ہیں. اسی طرح بعض فروٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، مطلب وہ کھانے والی چیز ہوتی. آڑو ہے، چھلکے کے ساتھ لوگ کھا لیتے، خوبانی ہے، چھلکے کے ساتھ لوگ کھا لیتے. لیکن بعض چیز عام جیسے پھلوں کا بادشاہ ہے، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ نفسیات یہ کہتی ہے جو چیز جتنی قیمتی، پرکشش اور خوبصورت ہو اس کی پیکنگ بھی زیادہ ہو. اسلام میں اس لیے مرد کو پردے کا حکم نہیں دیا، عورت کو پردے کا حکم دیا کہ یہ برقع پہنے، یہ چادر اوڑھے، یہ گھر سے باہر نہ نکلے، یہ شو پیس بن کر بازاروں میں نہ گھومے. یہ قیمتی چیز ہے. ایک انگریز نے کسی عالم سے کہا تھا کہ تمہاری عورتیں ہر ایک سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی، یہ تو پابندیاں ہیں. اس نے کہا تمہاری ملکہ ہر ایک سے ہاتھ ملاتی ہے، ہر ایک اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے. کہا نہیں، وہ تو ملکہ ہے. کہا ہماری ہر عورت ملکہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اسلام نے عورت کو گھروں کی ملکہ قرار دیا. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام نفسیات کے مطابق، فطرت کے مطابق ایک دین ہے جس پر چلنے میں سکون اور کامیابی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن سمجھنا عوام کی ذمہ داری ہے اور قرآن کو سمجھانا علماء کی ذمہ داری. اگر کہیں پر علماء ہو اور انہوں نے مواقع بھی فراہم کر دیے، اپنی خدمات کو پیش بھی کر دیا، پھر بھی عوام قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے درس میں بیچنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، تو یا عوام کی پکڑو کہ بھائی مسجد تھی، مدرسہ تھا، درس تھا، تعلیم کا حلقہ تھا، جمعے کا بیان تھا، مدرسے کھلے ہوئے تھے، آن لائن پڑھائی ہو رہی تھی، ویکینڈ میں ہفتے اتوار کو قرآن پڑھانے کے انتظامات تھے، شام میں کلاسز تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے وقت نہیں نکالا. عوام سے پوچھو ما بال اقوام، کیا بنے گا ان لوگوں کا لا یفقہون جیرانہم، جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سمجھاتے، ان کو واضح و نصیحت نہیں کرتے. اور کیا بنے گا ان کا جو دین حاصل نہیں کرتے، دین کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. تو اگر علماء نے اس ذمہ داری میں غفلت برتی اور غفلت کا ارتکاب کیا تو قرآن کہتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے گویا کہ آپ نے حد ادا نہیں کیا. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک پلاننگ کے ساتھ علماء اور عوام میں دوری پیدا کی جائے.
بہت سی عوام آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے گی، آپ کو یہ سننے کو ملے گا، او جی ابھی تو ہر چیز موبائل میں آ گئی ہے، جمعے میں بیان سننے کی کیا ضرورت، درس میں بیچنے کی کیا ضرورت، مدرسے میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے، بس گوگل پہ سرچ کیا اور آپ کا جواب آپ کو مل گیا۔ کچھ پل بزرگوں کی صحبت میں دیکھا کرو، ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی، اور گوگل کی ہر چیز ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ترجمے آپ کو ملیں گے جس میں تعریف کی گئی، ایسی ویب سائٹ آپ کو ملے گی جس میں حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، ایسے موٹیویشنل اسپیکر اور اسکالرز آپ کو ملیں گے جو دین کے لبادے میں الحاد کو فروغ دے رہے ہیں، جو آپ کے اذہان میں شکوک اور شبہات کو پیوست کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس منبر و محراب کا جو تعلق اور سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جا ملتا ہے، تو جو ہدایت اور رہنمائی آپ کو یہاں سے ملے گی، جو اصلاح آپ کی مسجد، منبر اور محراب سے ہوگی، وہ صرف موبائلوں سے اور ٹی وی اسکرین سے نہیں ہوگی۔ بعض اوقات نماز کے وقت میں نماز کو چھوڑ کر وہ موبائل میں بیان سن رہا ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ چیز مؤثر ہوتی تو یہ نماز کے وقت میں تو موبائل نہ دیکھتا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اثر بھی ہو جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اثر ان لوگوں کو موبائل سے ہوتا ہے جو مسجد سے بھی جڑے ہوتے ہیں اور موبائل میں بھی دین سن رہے ہیں۔ جو صرف موبائلوں پر تکیہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، مسجد اور منبر و محراب سے کنیکٹ نہیں ہے، ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ ماحول ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جب ہم داخل ہوتے ہیں اس استحضار کے ساتھ داخل ہو، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کا نورانی ماحول ہے جس پر سکینہ اور رحمت نازل ہو رہی۔ اور پھر ساری مسجدیں بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اور بیت اللہ کی روحانیت اور اس کے ثمرات اور برکات تمام مساجد میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اور مسجد کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدھا، روئے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ اور مسجد کے لیے فرمایا من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے چھوٹی مسجد بھی بنائے گا لیکن اللہ کے لیے اخلاص کا ذکر پہلے ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں بڑا گھر بنائیں گے۔ تو یہ ساری فضیلتیں مسجد میں بیٹھنے والے کو، آنے والے کو حاصل ہوتی ہے، باہر ہزار بیانات سننے والے کو بھی یہ نسبتیں اور سعادتیں نہیں ملتی۔ اب یہ جمعے کی نماز اور خطبہ، اس کا کیا مقصد تھا کہ ایک ہفتے اگر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کے مشاغل میں الجھ کر کسی کو موقع نہیں مل پا رہا، وہ کم از کم جمعے کے دن آئے گا جو سید الایام ہے، دنوں کا سردار، اور ایک دو گھنٹے کنیکٹ ہو جائے گا منبر و محراب سے، اس کی ٹیوننگ اور اصلاح ہو جائے گی۔ اس دن بھی کتنے لوگ وقت پر آتے ہیں، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بھائی ایک آدمی وہ اس کو 2 گھنٹے ڈرپ لگتی ہے، اور ایک آدمی آیا 5 منٹ میں ڈرپ لگی اور اتار کے چلا گیا۔ ڈاکٹر کہیں گے بھائی جس نے پوری ڈرپ لگائی، پورا کورس کیا، اس کو تو فائدہ ہوگا، اس نے تو بھی لگائی نہیں تھی کہ فوراً
نکال دی. کسی کی ڈائلیسس ہوتی ہے 3-4 گھنٹے اس کا دورانیہ اور ڈیوریشن ہوتا ہے. 3-4 گھنٹے پراپر ڈائلیسس ہوگی اور ہفتے میں 2-3 دفعہ ہوگی تو گردے واش ہوں گے, کریٹینائن کم ہوگا, یوریا کنٹرول ہوگا. ایک آدمی کے گردے فیل ہے اور وہ ڈائلیسس 5-10 منٹ کر کی مشین کو آؤٹ کر دیتا ہے, اس کا کریٹینائن کم ہوگا, یوریا کنٹرول ہوگا, گردے واش ہوں گے, اس کی بیماری ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی. اینٹی بائیوٹک میں ڈاکٹر کہتے ہیں 5 دن کا کورس ہے, 1 دن بھی ناغا ہوا تو دوبارہ سے شروع کرنا ہے. ہیپاٹائٹس کا جب نیا انجیکشن کا کورس آیا 6 مہینے کا, 1 ناغا ہو گیا دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا. کتنی ایسی بیماریاں, وہاں تو ہم یہ کہتے بڑا خیال رکھتے مس نہ ہو جائے, لیکن اللہ نے روحانی اصلاح کا ایک سلسلہ, ایک نظام, ایک میکینزم بنایا ہے, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. 5 نمازوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہے, جمعے سے جمعے کا ایک کنیکشن ہے, رمضان سے رمضان کا ایک کنیکشن ہے, عمرے سے عمرے کا ایک کنیکشن ہے, حج سے حج کا ایک کنیکشن ہے, اور جمعے میں بیان, خطبے, نماز اور دعا کا ایک کنیکشن ہے, وضو اور طہارت کا ایک کنیکشن ہے, زکات اور انفاق کا ایک کنیکشن ہے. ہم نے کبھی ان چیزوں کا خیال رکھا نہیں رکھا. کوشش کریں کہ آپ شروع سے شریک ہو, امام سے بھی پہلے آ جائے, صلاۃ التسبیح پڑھ لے, تحیت المسجد پڑھ لے, تھوڑی سی تلاوت کر لے, سورہ کہف پہلے پڑھ لے, اگر بعد میں پڑھنے کا موقع نہیں تھوڑا سا ذکر کر لے, تھوڑا سا مراقبہ کر لے. آپ پورے جمعے کی ڈوز لیں, آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی, فرق صاف ظاہر ہوگا. 2-4-6 دن تک اس کے اثرات باقی رہیں گے, آپ کی روحانیت برقرار رہے گی, آپ کا ایمان بوسٹ کر جائے گا, آپ کے ایمان اور یقین کا لیول بڑھ جائے گا. کسی بھی مسجد میں جائے بڑھے گا. پراپر کورس کریں گے. ڈائلیسس SIUT سے کراؤ یا پرائیویٹ یونٹ سے کراؤ, پوری کراؤ گے تو فائدہ ہوگا, پوری نہیں کراؤ گے تو فائدہ. آپ SIUT میں چلے گئے لیکن 10 منٹ کی ڈائلیسس کی فائدہ ہوگا. یہ بڑا ہاسپٹل ہے, بڑے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے, بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, بڑی جدید مشینری ہے, بڑا ہائیجینک سسٹم ہے, اور بھائی ساری چیزیں ہیں. لیکن تم نے تو کورس پورا, قرآن میں اثر ہے, مسجد میں روحانیت ہے, علماء کی بات میں اللہ نے اثر رکھا. چونکہ وہ اپنی بات نہیں کرتے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. ہم پر اثر نہیں ہوتا, یہ ہماری خامی. میرے محترم دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, اور میں نے جیسے عرض کیا, تعلیم کے نام پر آپ کو بے روی کا شکار بنایا جاتا ہے. جدید تعلیم, اعلی تعلیم, مغربی تعلیم, ہائر ایجوکیشن. میں اکثر کہا کرتا ہوں میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں. مخالف تب ہوں کہ جب وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے دور کرے. مخالف تب ہوں جب ان تعلیم کے ڈگری لینے والے قرآن اور حدیث پر اپنی عقل اور اپنی تخیلات کے مطابق بات کرتے ہیں, پھر ہم برداشت نہیں کرتے. تم نے تو مادے کا علم حاصل کیا, ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو عصری نظام تعلیم ہے وہ تو لارڈ میکالے کا ہے. 1835 میں اس نظام تعلیم کو رائج کیا اور اس میں اپنا جو سٹیٹمنٹ لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس قوم کی کمر کو توڑ نہ دیں اور اس کی بنیادوں کو ہلا نہ دیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور وہ کیسے توڑیں گے؟
ان کے اسپریچول روحانی اور کلچرل ان کے ثقافتی اقدار کو ہم تباہ کر دیں. تعلیم کے نام پر کہیں گے او جی داڑھی تو عربوں کا رواج تھا، نعوذ باللہ، داڑھی کی ضرورت نہیں. باقاعدہ بعض اداروں میں جاب کے لیے شرط یہ ہے داڑھی منڈواؤ گے یا کم از کم اتنی چھوٹی کر دو گے کہ بس صرف وہ سیاہی نظر آئے تب جاب ملے گی، ورنہ نہیں. پابند کرتے ہیں پینٹ شرٹ پہن کر آنا ہوگا، شلوار قمیص میں برداشت نہیں ہے. پابند کرتے ہیں ٹائی لگانی ہوگی، اپنے آپ کو علامتی پھندا دینا ہوگا. پابند کرتے ہیں اور وہ ہوتا تعلیم کے نام پر، ڈگری کے نام پر، ہائر ایجوکیشن کے نام پر. قلب یقظہ ہیں مثال دیوبند اور ندوہ ہیں زبان ہوش مند. اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پہ تو سے کہو کب بیدار دل تعلیم وہ دیوبند کے طرز تعلیم پر، اور ندوۃ العلماء وہ ہوش اور حواس کی بات کی. اور باقی یہ جو معاشی سلسلہ ہے اس کا فوکس پیٹ ہوتا ہے. یار میں بعض لوگ ناراض بھی ہوتے، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کا مطمع نظر یہ MBA کروں گا پھر کیا ہوگا، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، پھر کوئی اچھی جاب مل جائے گی، اچھی گاڑی مل جائے گی، اچھی کوٹی مل جائے گی اور سٹینڈرڈ اچھا ہو جائے گا، پروفائل اچھی ہو جائے گی. یہ مقصد کوئی مسلمان کی زبان پر بھی یہ نہیں آتا کہ میں حرام سے بچ جاؤں گا، مجھے حلال کمانے کے موقع مل جائیں گے، میں زیادہ زکات دوں گا، میں صدقہ اور خیرات کروں گا، میں غریبوں کے کام آؤں گا، میں بے کسوں کی دستگیری کروں گا، میں مسجدیں بناؤں گا، میں مدرسے بناؤں گا، میں کنویں کھدواؤں گا، میں ہاسپٹل بناؤں گا. نہیں. CA کرنا ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ بننا ہے، کیوں؟ سنا ہے لاکھوں روپے تنخواہ ملتی ہے. کس فرم میں کام کرنا ہوگا، اس میں سودی اور انٹرسٹ کے معاملات ہے یا نہیں، قطع نظر اس سے پیسہ کمانا. اس ملک کا ویزا مل جائے اس کے لیے کیا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. وہاں پر جو جاب ہے وہ خنزیر بیچنے کی ہے، شراب کے اسٹور میں کام کرنے کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو اپنا لائف اسٹائل اچھا لگژری اسٹائل چاہیے. بھائی یہ مسلمان جو مسجد سے، منبر اور محراب سے، قرآن اور علماء سے دور ہوتا ہے اس کی سوچ میں پھر یہ چیزیں آتی. یہ میں آپ کو ہوائی باتیں نہیں بتا رہا، یہ معاشرے میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے. اور جب کسی کو آپ کہیں کہ ارے آپ کی یہ جاب مجھے شریعہ کمپلائنٹ نہیں لگ رہی، ذرا کسی مفتی سے دارالافتاء سے پوچھ لو، کہتے چھوڑو یار، مولوی اور مفتی تو ہر چیز کو حرام قرار دیتے. بھائی مولوی اور مفتی حرام بناتے نہیں، حرام بتاتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہوتا ہے وہ صرف آگے فارورڈ کرتے ہیں. اتنی جرت کسی عالم اور مفتی کی کا کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، علاج کیا ہے؟ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی. فرمایا اندھیرے کا علاج لاٹھی نہیں ہے کہ آپ لاٹھی لے کر اندھیرے کو بھگانا شروع کر دیں. اندھیرے کا علاج لاٹھی نہیں، روشنی ہے. روشنی لگاؤ، روشنی پھیلاؤ، اندھیرے ختم. قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام پر، قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالو. درس میں بیٹھو، بیانات میں بیٹھو، دینی کتابوں کا مطالعہ، لیکن پوچھ کر کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، اس کا رائٹر اور مصنف کون ہے، کس عالم کا بیان سننا ہے، کن ویب سائٹ سے استفادہ کرنا ہے، پوچھ کر. اور ساتھ ساتھ باطل فتنوں کا بھی ہمیں پتہ ہو. کیوں؟ ایک آدمی کو جب
पता नहीं होगा कि जिससे मेरी जंग है उसके पास कौन सा असला है, उसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप उसका तोड़ भी नहीं बना सकते। इसीलिए हमें भी पता हो कि हमारे खिलाफ जो मुल्हिदीन या इथियस्ट या मुस्तशरिकीन या नाम नेहाद स्कॉलर या सेकुलर लॉबी या फ्री सोसाइटी वाले किस तरह हमारे बच्चों के अज़हान में शुकूक और शुबहात डालते हैं, हमें उनका तरीका वारदात पता होगा तो हम उसका मुकाबला करें, हम उसका तोड़ निकालेंगे। जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं होगा तो हम अपनी यूथ को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए उलमा के साथ ताल्लुक जरूरी है, तभी सही तौर पर कुरान का फहम आएगा, कुरान की समझ आएगी। और जितना कुरान समझ में आता चला जाएगा, जहन खुलता चला जाएगा और बातिल से बचने का इंशाअल्लाह मुकम्मल इंतजाम होगा। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब